مطلب آپ کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ اس سمے اللہ نے جو ہے کہا وہ ہندوؤں کو کہ تم ابھی جو ہے بت پرستی کرو، دیٹ از فائن، بٹ لیٹر آن میں مکمل کر لوں اپنی بات، اور یہ چیز ہوگا ایسا کہہ کے پھر انشاءاللہ، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، ہم کوئی کام جب کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ول کے اوپر چھوڑیں، اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ برکت، اور اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کام تو تب بھی وہی ہوگا لیکن اب اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ سوال کرسچنز اور جوز اور ہندوز سے کریں گے کہ آپ کو ایگزسٹنس میں بلیو کیوں نہیں کرتے، یہ سوال مسلمان سے نہیں ہوگا، چونکہ مسلمان کو تو سب کو ماننا ہے، انفیکٹ ان نبیوں کو بھی ماننا ہے جن کا نام ہمیں نہیں معلوم، اور ساتھ ہی میں یہ بھی ماننا ہے کہ if he wants to intervene، اگر وہ کہیں انٹروین کرنا چاہے تو وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، وہ انٹروین کرے گا ہماری لائف میں، ہمارے مرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی ایک آدمی کو جنت میں جانا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم میں جانا ہے۔ وہ ہم جس وقت زندہ ہیں اس دنیا میں، ہم اس وقت ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم اپنا ٹیسٹ پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ایگزامینر ہے وہ انٹروین نہیں کرتا کہ نہیں یہ لکھو یا نہیں لکھو، بلکہ ہم مکمل ایگزام کرنے کے بعد اپنا پیپر سبمٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو لائف ہے، آپ کی جو لائف ہے، یہ ایک ایگزام ہال میں ہے، ہم اچھے کام کریں گے تو آگے ہمیں اچھا اس کا صلہ ملے گا، اور ہم اگر برے کام کریں گے تو اس کا صلہ اسی حساب سے ہوگا۔ اس وقت جو ہمارا کریٹر ہے وہ انٹروین نہیں کرے گا، تو اس لیے یعنی یہ جو لفظ میں نے آپ کو بولا، آپ نے جو بولا ہے میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ہم جو کام کریں گے وہ اس کی بٹ اگر وہ چاہے تو he can if he wanted if he wants he can definitely intervene. آف کورس جب اس نے، ہم موجود نہیں تھے ہمیں موجود کر دیا، تو اگر ہم موجود ہیں تو وہ ہمیں ہماری لائف میں انٹرفیئر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، انٹروین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو ایک ماننے کی بات ہے، there's a factor of belief, there's a factor of faith، تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے اللہ کو ہم نے جو ہے خدا مان لیا، کریٹر مان لیا، تو یہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کریٹر ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اگر 0.1% بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماننے میں کھوٹ ہے، اسی ماننے کو ایمان کا، ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کریٹر ہے، اللہ سسٹینر ہے، تو اس کو 100% یہ ایشورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو رزق اور سسٹینس دے رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اس کو مرنے کے بعد جس کے پاس اس کو جانا ہے ریکننگ کے لیے، حساب کے لیے۔ تو اگر اس میں ذرا سا ڈاؤٹ ہو جائے کہ شاید ایسا نہیں ہو، ایک آدمی شاید نہ ہو اللہ، جیسے ہی اس نے شاید لگایا، پروبیبلی لگایا، فوراً اس کا ایمان ختم ہو گیا، اب وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوگا ایسا کہہ کے پھر انشاءاللہ، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، ہم کوئی کام جب کرتے ہیں کہ بھئی کوئی اچھا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ول کے اوپر چھوڑیں، اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ برکت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب بھی انشاءاللہ کہیں گے تو وہ کام ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا ہمارے سے، اس نے ہم سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ انشاءاللہ کہا اور ایک دم اللہ نے کہا کہ ہاں میں کام وہ کروں گا، بلکہ جب وہ کام ہوگا تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کام تو تب بھی وہی ہوگا لیکن اب اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ برکت کا مطلب یہ ہے، دیکھیے برکت ایک عجیب لفظ ہے اور ہر زبان میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے، بہت سے لفظ ہوتے ہیں جن کو آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک مثال لیجیے آپ، بل اس مثال ہی سے میں سمجھا سکتا ہوں، اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اوکے۔ ایک آدمی نے 10 لوگوں کی دعوت کی اور اس نے کھانا بنایا اپنے حساب سے، 10 لوگ آ گئے، اب وہ کھانا 10 لوگوں کو کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانا 10 لوگوں کے حساب سے نہیں تھا، اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں گے تو وہ کم تھا لیکن کافی ہو گیا، وہ 10 لوگوں کو، یہ برکت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے 15 لوگوں کا کھانا بنایا اور 10 لوگوں کو بلایا، اور 10 لوگوں نے 15 لوگوں کا کھانا کھا لیا اور ابھی بھی ہنگری ہیں، وہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، اس کا مطلب یہ کہ کھانے میں برکت نہیں ہوئی۔ تو برکت کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے بلکہ برکت کا تعلق ہے سیٹسفیکشن سے۔ میرا جو وچار ہے وہ الگ ہے، اسی طریقے سے ہندو ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے، جو ریلیجیس ہندوز ہیں، پھر آپ کے کرسچنس ہیں ان کا ایک الگ ہے، جوز ہیں ان کا الگ تھاٹ ہے۔ تو
ان کا جو کو ایگزسٹینس ہو سکتا ہے, ہاؤ کین وی کو ایگزسٹ وین یو سے یو آر 110% رائٹ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کو ایگزسٹنس کا سوال جو ہے جب آپ ایک مسلمان سے کرتے ہیں جو ٹرو پریکٹسنگ مسلم ہے, یہ سوال ہی غلط ہے, چونکہ اسلام ہی تو کو ایگزسٹنس میں بلیو کرتا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. میں ایک مسلمان ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اپنا رسول, اپنا پروفٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا یا حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اگر میں ان کو نہیں مانوں گا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کو ایگزسٹنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ ایک کرسچن سے پوچھیں کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ اور میسنجر مانتے ہیں, وہ کہے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوال کرسچنز اور جوز اور ہندوز سے کریں گے کہ آپ کو ایگزسٹنس میں بلیو کیوں نہیں کرتے. یہ سوال مسلمان سے نہیں ہوگا, چونکہ مسلمان کو تو سب کو ماننا ہے, انفیکٹ ان نبیوں کو بھی ماننا ہے جن کا نام ہمیں نہیں معلوم. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندوازم میں کچھ انبیاء, کچھ پروفٹس آئے ہوں جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. تو چونکہ قرآن میں سارے انبیاء, سارے پروفٹس کے نام تو مینشن نہیں ہے. یہی کو ایگزسٹنس ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہی سوال سب سے زیادہ ایک مسلمان سے ہوتا ہے کہ وائی یو ڈونٹ کو ایگزسٹ ود ادرس, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام میں صحیح بلیو میں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, میں ایتھسٹ ہوں اور میں کوئی بھی جو ہے آسمانی یا جادوئی چیزوں پہ نہیں مانتا. اور جہاں تک ہندوؤں کا سوال ہے, ہندو کے جو گاڈ ہے اور وہ آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ ایک مطلب زبردستی کا مکس اپ ہے, مجھے جیسا سمجھ میں آتا ہے. دیر از یہ ان کو جو ہے ان کا پروفٹ بنانے کی کوشش جو ہے, مجھے وہ صحیح اپروچ بالکل ہی نہیں لگتا. ان کا جو اپنا سسٹم ہے وہ ایک الگ. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گاڈز پروفٹ ہیں, میں نے صرف یہ کہا کہ ہندوازم ایک ریلیجن ہے اور ہر ریلیجن میں پروفٹ آئے ہیں, تو اس میں بھی کچھ پروفٹ ہوں گے جو ہمیں نہیں پتا, ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. نہیں, آپ جب وہ آپ کے پروفٹ کو نہیں مان رہے, جب ان کا سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پروفٹ کو نہیں مانتے, تو آپ جو ہے پھر ان کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کریں گے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ پروفٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے پہلے جو اللہ نے کمیونیکیشن کیا وہ سارے کمیونیکیشن فالس تھے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ایکسپائرڈ ہو گئے, لیکن ہم ان کو فالس نہیں کہہ سکتے. ہمیں اس کمیونیکیشن کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارا کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے, باقی جو کمیونیکیشن ہے وہ فالس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پرنسپل کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی کمیونیکیشن بندوں سے کیا ہے, ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, فائن. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مکس میچ کر رہے ہیں, بلکہ وہ ایک لاجیکل چیز ہے, اس کو آپ ڈینائی کر کے. چونکہ جب ہم نے یہ کہا, ایک اور میں آپ بتاتا ہوں, جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا کمیونیکیشن ہوا ہم اس کو نہیں مانتے, تو سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے, تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کمیونیکیشن کیا ہے؟ جب ہم اس آخری کمیونیکیشن کو مان رہے ہیں تو ہمیں پہلے والے کو بھی ماننا پڑے گا. تو مطلب آپ کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ اس سمے اللہ نے جو ہے کہا وہ ہندوؤں کو کہ تم ابھی جو ہے بت پرستی کرو, دیٹ از فائن, بٹ لیٹر آن میں مکمل کر لوں اپنی بات. اور اس کے بعد جو ہے پروفٹ کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے کریکٹ کیا کہ نہیں, اب جو ہے تم بت کی پوجا مت کرو, اب جو ہے تم ہمارے سسٹم پہ آ جاؤ, اور یہ صحیح میسج ہے. ایسا دیکھیے بائی پرنسپل جتنے بھی فنڈامنٹلز میں جتنے بھی انبیاء پروفٹس آئے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ایگری کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پیغام ہے, وہ ہے وحدانیت کا, یعنی ایک اللہ کو ماننا ہے. اور اسی طریقے سے ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے اور ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے حساب کتاب کے لیے, جس کو ہم ریکننگ کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹلز ہیں. ان میں حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو, ٹھیک ہے. حضرت نوح کو یا حضرت ابراہیم کو یا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو 5 نہیں 4 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. تو یہاں فرق ہوتا ہے. the way how you live your life, اس میں تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن what you have to believe in, اس میں کوئی فرق نہیں. تو وہی میں بتا رہا ہوں. تو پھر یہ تو کانٹراڈکشن ہو گیا نا کہ ہندوؤں کے پاس یہ میسج کیوں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں,
اور یہاں پہ جو ہے پھر ایک الگ کانٹرڈکشن کیوں آ رہا ہے کہ بت پرستی مت کرو؟ کوئی بھی، میں نے جیسے کہا کہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کمیونیکیشن جو آتا ہے تو اللہ نے کسی بھی کمیونیکیشن سوائے اس آخری کمیونیکیشن کے، کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ آخری ہے، کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ اس کو ڈسٹورٹ نہیں کیا جائے گا. انسان کو ایک مرتبہ کمیونیکیشن کر دیا اس کے ساتھ اور اس کو ایک پیغام دے دیا. اب انسان اس پیغام کو بدل بھی سکتا ہے چونکہ انسان کو فری ول دی ہے. تو یہی ہوا کہ ہم سے پہلے جو انسان تھے انہوں نے اس پیغام کو اور اس میسج کو ڈسٹورٹ کر دیا، اس کو الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہمارا جو میسج ہے یہ ڈسٹورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ لاسٹ ہے. اگر لاسٹ بھی ڈسٹورٹ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے ویریفیکیشن کا کوئی معنی نہیں رہتا. جب اللہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ حق آخری دن تک، قیامت تک کے باقی رہے گا، چاہے وہ چند مائنورٹی کے پاس باقی رہے، چھوٹے سے یعنی چھوٹی سی تعداد کے پاس باقی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک میسج ایسا ضرور ہوگا کہ جو فلی ویریفائڈ ہوگا اور اس کو ڈسٹورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہم سے پہلے آئے ہیں مذہب آئے ہیں اس میں ڈسٹورشن ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اصل جو فارم ہے اس وہ باقی نہیں رہے. اگر آپ ہندوازم میں وید میں چلے جائیں تو وید میں ایسی بہت سے وہ تو کہیں بھی ہم کوئی بھی بات کہیں گے اس میں سے چھوٹے پیسز نکالیں گے تو ہمیں آبویسلی ہمارے حساب کی چیزیں ملیں گی. اگر میں اسی طریقے سے اسلام سے بھی کوئی چیزیں پک کروں تو مجھے جو ہے اپنے سسٹم کے لیے میں اسی لیے بات لاجیکل ہونی چاہیے، بات تھیوریٹیکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کروں. آپ کیجئے، آپ پک کیجئے اسلام میں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جواب ہو اور میں آپ کو جواب دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس جواب نہ ہو تو مجھ سے ایک زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہوگا اس کے پاس جواب ہوگا. ایسا کوئی سوال آج تک دنیا میں نہیں ہے جس کا جواب اسلام کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ ہو، اسلام کے پاس ضرور ہے. نہیں، میں آپ کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کچھ ایسی آیتیں ہیں، ایسی ورسز ہیں جو کہ ایسے اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں. اسی طریقے سے میں کہوں کہ اسلام کہتا ہے there is no God but Allah، تو وہاں پہ بھی اسلام کہہ رہا ہے there is no God. Now that is what I as an atheist also say. تو میں تو کہوں گا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ there is no God، بھلے ہی وہ اور چیزیں الگ کہتا ہوں. نہیں، اور بٹ اللہ کیوں بھول گئے آپ؟ اسی طریقے سے آپ کیوں بھول جا رہے ہیں کہ ہندوازم میں اور بھی بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں. نو تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وید میں جو پرائمری کانسیپٹ ہے وہ توحید کا ہے، لیکن بعد میں اس کے اندر ڈسٹورشن ہوئی. جی کہ آواز رک گئی ہے، ان کا بیٹری بھی کم تھا، وہ پھر سے کنیکٹ ہو پا.